گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے نغمات رضا، اور اس میں کیا ہوتا ہے؟ کلام رضا۔ کلام رضا کی کیا ہی بات، امام عشق و محبت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت نے اپنے مبارک کلاموں کے ذریعے ایسا عشق رسول کا چمن بویا ہے، ایسا عشق رسول کا چمن بنایا ہے کہ آج بھی اس کی خوشبوؤں سے عشاق کے دلوں کو معطر اور معمر کیا جاتا ہے۔ الحمدللہ بہت خوبصورت اشعار ہیں، سنتے جائیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے، اور یہ بات بڑے اچھے انداز سے سمجھ آ جاتی ہے کہ آج بھی سارے عالم میں اس سچے عاشق رسول کے ان مبارک کلاموں کا ڈنکا کیوں ہے۔ خدا اعلیٰ حضرت ہی تو لکھتے ہیں نا، گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستاں، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنکار ہے۔ گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستاں، سبحان اللہ۔ گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستاں، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنکار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنکار ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج کس کلام کو سننا ہے؟ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے چند موسٹ پاپولر یعنی دنیا بھر میں مشہور جو کلام ہیں، اگر ان کی لسٹ بنائی جائے تو یہ کلام یہ بہت سر فہرست اور بہت اوپر اس لسٹ میں جگہ بنائے گا۔ جی ہاں، آپ بھی اس کلام کو بہت اچھے انداز سے سنتے بھی ہوں گے اور جی بھی چاہتا ہوگا بار بار سننے کو۔ کلام ہی اتنا نرالا ہے، کیا خوبصورت اشعار ہیں اس کے۔ جاننا چاہیں گے کون سا کلام ہے؟ اس کلام کا نام یوں سمجھیے، پہلا مصرع کیا ہے؟ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ الحمدللہ عز و جل سنا تو بہت بار ہے اور جھومے بھی بہت بار ہیں، مگر آج اس کلام کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب سمجھ جائیں گے تو سننے کا لطف مزید دوبالا ہو جائے گا۔ پہلا شعر، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ سرور کس کو کہتے ہیں؟ سردار کو۔ مالک و مولا یعنی آقا۔ باغ خلیل، باغ تو آپ سمجھ گئے، خلیل یہاں کس کا تذکرہ ہے؟ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب ہے، آپ خلیل اللہ ہیں۔ گل زیبا کس کو کہتے ہیں؟ خوبصورت پھول کو۔ گل کہتے ہیں پھول کو، زیبا یعنی خوبصورت۔ اب آئیے سمجھتے ہیں کہ شعر کا مطلب کیا بنتا ہے۔ اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو رسولوں اور نبیوں کا سردار کہوں یا اپنا آقا و مولا کہوں؟ حضرت خلیل علیہ السلام یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گلستان کا ایک خوبصورت پھول کہوں؟ کیا کہوں؟ کیونکہ آپ میں تو یہ تمام صفات بھی ہیں اور اس کے علاوہ بھی بے شمار صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر رکھی ہوئی ہیں۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام خود ارشاد فرماتے ہیں، انا سید ولد آدم ولا فخرا، میں آدم علیہ السلام کی ساری اولاد کا سردار ہوں مگر فخر نہیں۔ سبحان اللہ۔ مولانا حسن رضا خان صاحب انہی خوبیوں کا تذکرہ کس پیارے انداز میں کرتے ہیں، لکھتے ہیں نا، عجب پیاری پیاری ہے صورت کسی کی، ہمیں کیا خدا کو ہے الفت کسی کی، کسی کو کسی سے ہوئی ہے نہ ہوگی، خدا کو ہے جتنی محبت کسی کی۔ سبحان اللہ۔ جبھی تو ہم نبی پاک علیہ السلام پر اپنا سب کچھ نچھاور کرنا اپنے دین کا، اپنے ایمان کا اہم حصہ سمجھتے ہیں۔ اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، ذرا غور کیجئے، نبی پاک کی تعریف بھی بیان کی جا رہی ہے اور ایک بڑے نرالے انداز میں نبی پاک سے ہی عرض کی جا رہی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے اوصاف، آپ کے کمالات ایسے ہیں کہ سمجھ نہیں آ رہی، آپ کو کیا کیا کہا جائے۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں
کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگلا شعر ذرا سنیے۔ حرما نصیب ہوں تجھے امید گاہ کہوں، جانے مراد و کانے تمنا کہوں تجھے۔ کچھ مشکل الفاظ ہیں، پہلے سمجھ لیتے ہیں۔ حرما نصیب یعنی محروم و بد نصیب، یہ اس کو کہا جاتا ہے۔ امید گاہ یعنی امید کے پوری ہونے کی جگہ، اس کو امید گاہ کہتے ہیں۔ جانے مراد یعنی مقصد کے حصول کی جان، یعنی جہاں سے مقصد حاصل ہوتے ہیں وہاں کی جان۔ اچھا، کانے تمنا یعنی امیدوں کا ذخیرہ۔ وہ آپ سنا ہوگا یہ سونے کی کان ہے، یہاں سے بہت سارا سونا نکلتا ہے، تو تمنا کی کان یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام امیدوں کا ذخیرہ ہیں۔ اب ذرا اس شعر کا مطلب کیا بنتا ہے؟ اے میرے پیارے آقا، اگرچہ میں محروم سہی، بد نصیب سہی، لیکن جب آپ میری امیدوں کا مرکز ہیں، مرادوں کی جان اور تمناؤں کا ذخیرہ ہیں، تو پھر محرومی کیسی؟ آپ کی نگاہ عنایت سے میری بد نصیبی جو ہے وہ نیک بختی میں بدل جائے گی، محرومی جو ہے وہ محبوبی میں بدل جائے گی۔ آقا آپ نے نگاہ فرما دی تو یہ زمین پر رہنے والا ذرہ جو ہے یہ بھی رش کے کمر بن جائے گا۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، بڑا خوبصورت انداز ہے کہ میں یقیناً محروم ہوں، مگر آقا آپ ہیں تو پھر خوف کیا ہے؟ کیا لکھتے ہیں؟ حرما نصیب ہوں تجھے امید گاہ کہوں، جانے مرادو کانے تمنا کہوں تجھے۔ حرما نصیب ہوں تجھے امید گاہ کہوں، حرما نصیب ہوں تجھے امید گاہ کہوں، جانے مراد و کانے تمنا کہوں تجھے، جانے مراد و کانے تمنا کہوں تجھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا کیا کہنا ہے نبی پاک کو، کس کس انداز سے ان کی تعریف بیان کرنی ہے۔ ہر شعر میں ایک نیا رنگ نظر آتا ہے۔ آگے لکھتے ہیں گلزار قدس کا گل رنگی ادا کہوں، گلزار قدس کا گل رنگی ادا کہوں، درمانے درد بلبلے شیدا کہوں تجھے۔ کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کی۔ گلزار قدس کسے کہتے ہیں؟ پاکیزگی کا باغ۔ گل رنگی ادا یعنی رنگدار خوبصورت ناز و ادا والا پھول، پھول بھی رنگدار ہے مگر ناز و ادا والا ہے۔ گل رنگی ادا، درمان کے معنی بنتے ہیں علاج کے، اور درد سے مراد یہاں بیماری ہے۔ اعلیٰ حضرت کیا فرمانا چاہ رہے ہیں ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ اے میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اے میرے عظمت و کمال والے نبی، آپ کو جنت کے مقدس و پاکیزہ باغ کا خوبصورت ترین نازنین پھول کہا جائے، یا درد عشق میں تڑپنے والی بلبل کا علاج کہا جائے، یعنی آپ کے وہ عاشق جو آپ کے ہجر و فراق میں ہر وقت تڑپتے رہتے ہیں، آپ کا نام سن کر، آپ کی یاد میں آ کر، آپ کا جلوہ زیبا دیکھ کر ان کے بے چین دلوں کو قرار مل جاتا ہے۔ آپ ان کے درد کا درما بھی ہے۔ بہت خوبصورت شعر ہے نا۔ نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے اٹھا لے جائے، تھوڑی خاک ان کے آستانے سے۔ اور خوبصورت بات ایک اور جگہ اعلیٰ حضرت ہی لکھتے ہیں نا، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ اب ذرا شعر کو سمجھیے کہ پریشان حال، مصیبت زدہ بھی اگر مجھے آپ سن رہے ہیں تو آئیے نبی پاک کے دربار میں عرض کرتے ہیں، گلزار قدس کا گل رنگی ادا کہوں، درمانے درد بلبلے شیدا کہوں تجھے۔ گلزار قدس کا گل رنگی ادا کہوں، گلزار قدس کا گل
رنگی ادا کہوں، درمان درد بلبل شیدا کہوں تجھے، درمان درد بلبل شیدا کہوں تجھے۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب ذرا اگلا شعر سنیے۔ صبح وطن پہ شام غریباں کو دوں شرف، بے کس نواز گے سوؤں والا کہوں تجھے۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس شعر کی خوبصورتی دیکھیے۔ اپنے وطن کی صبح بڑی آرام دہ ہوتی ہے، بڑی پرسکون ہوتی ہے، اور شام غریباں یعنی مسافروں کی شام تو بڑی مشقت والی ہوتی ہے۔ نارملی وہ جب شام ہوتی ہے تو گھبرا جاتے ہیں کہ اب رات کہاں گزارنی ہے، کیونکہ وطن سے دور ہیں، گھر سے دور ہیں۔ مگر امام اہل سنت کا تخیل دیکھیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ، صبح وطن پہ یعنی بے شک اپنے وطن میں ہوں، صبح سکون والی ہے، مگر اس سے زیادہ فضیلت والی وہ مسافرت والی شام ہے جو مدینے کے سفر میں آئے، جو آپ کے وطن اور آپ کے شہر میں آئے، وہ میرے وطن کی صبح سے بھی زیادہ اچھی ہے، اس سے زیادہ شرف اور بزرگی والی ہے۔ اور آگے کہتے ہیں کہ آپ تو غریب نواز ہیں اور ایسی پیاری زلفوں والے ہیں کہ سارے جہان آپ کی زلف کے قیدی ہیں، اور آپ کی زلف کے ہر بال کے ساتھ ہزارہا گناہ گاروں کا مقدر بندھا ہوا ہے، جن کو آپ کی بابرکت زلفوں کے مبارک بال ہی نجات دلوائیں گے۔ سبحان اللہ۔ ایک پنجابی شاعر لکھتا ہے نا، زلفاں تیریاں روز قیامت ایسی عظمت پاؤں، ایک ایک والوں لکھ لکھ آسی جنت اندر جاؤں۔ اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں، یعنی یہاں یہ پتہ چل رہا ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے در دولت کے سفر پر جو شام بھی آئے، یعنی وہ قدم قدم ہی یوں سمجھیے کہ نرالا ہے۔ دنیا دیا سفراں تو بندہ تھک بھی تے جاندا ہے، پر سفر مدینے دا ہر وار بڑا سونا۔ تو مدینہ پاک کے سفر میں انسان کی تھکاوٹ دور ہوا جاتی ہے، دنیا کے سفر میں تھکاوٹ ملتی ہے، مدینہ منورہ کے سفر میں انرجی ملتی ہے، طاقت ملتی ہے، سوز اور شوق بڑھتا ہے۔ تو بہرحال بہت خوبصورت انداز ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک شہر کی بات کرنے کی بھی، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زلفوں کا تذکرہ کرنے کا انداز بھی بڑا نرالا اس شعر میں ہے۔ اس شعر کو دوبارہ سنتے ہیں۔ صبح وطن پہ شام غریباں کو دوں شرف، بے کس نواز گے سوؤں والا کہوں تجھے۔ صبح وطن پہ شام غریباں کو دوں شرف، صبح وطن پہ شام غریباں کو دوں شرف، بے کس نواز گے سوؤں والا کہوں تجھے، بے کس نواز گے سوؤں والا کہوں تجھے۔ اگلا شعر دیکھیے کتنا خوبصورت ہے۔ اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جاں میں جانے تجلا کہوں تجھے۔ سبحان اللہ۔ ذرا اس کے کچھ معنی سمجھ لیتے ہیں۔ یہاں کیا مراد ہے؟ اللہ رے یعنی واہ سبحان اللہ، یہ ایک انداز ہے کسی چیز کی تعریف کرنے کا۔ منور سے مراد نورانی ہے، تابشیں یعنی چمک اور نورانیت، یہاں بھی اس سے یہ مراد ہے۔ جانے جاں یعنی جان کی بھی جان، سبحان اللہ، یہ کتنا کمال کا الفاظ ہے۔ جانے جاں یعنی جان کی بھی جان، یعنی جان کی بھی روح۔ اچھا، جانے تجلا یعنی روشنی اور نور کی بھی جان، سبحان اللہ۔ اب اعلیٰ حضرت کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کے نورانی جسم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے ایسی تجلیاں بھر دی گئی ہیں کہ اے میری جان کی بھی جان، یعنی جانے کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرا تو دل یہ چاہ رہا ہے کہ میں آپ کو نور کی بھی جان کہوں، یعنی یہ روشنیاں، یہ نورانیت جو ہے یہ آپ ہی کا صدقہ ہیں۔ اور اسی طرح کے کچھ اشعار قصیدہ نور میں بھی ہم نے سنے تھے کہ اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ یہ جو مہر و ماں پہ ہے اطلاق آتا نور کا، بھیک تیرے نام کی ہے استعارہ نور کا، یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا پورا جسم اطہر جو ہے وہ نور کا منبع اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کرم سے بنایا۔ بلکہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت تو یہاں تک کہتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو میرے آقا کی نورانیت کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور کس پیارے انداز میں ہو رہا ہے۔ لکھتے ہیں اللہ رے تیرے
جس میں منور کی تابشیں، اے جانے جاں میں جانے تجلا کہوں تجھے۔ اللہ نے تیرے جسم منور کی تابشیں، واہ، اللہ نے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جاں میں جانے تجلا کہوں تجھے، اے جانے جاں میں جانے تجلا کہوں تجھے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، خوبصورت اور مبارک کلام جاری ہے۔ جیسے جیسے سمجھتے جا رہے ہیں دل جھومتا جا رہا ہے، عشق رسول میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ اگلے سلسلے میں اسی کلام کے بقیہ اشعار کو بھی سننا ہے، اسے بھی سمجھنا ہے۔ جب تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب کریم ہم سب کو عشق رضا، جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق اعلیٰ حضرت کے سینے میں موجود تھا، اس عشق رضا کے چند ذرات، چند جھلکیاں ہمیں بھی نصیب فرمائے، ہمارے دلوں کو بھی عشق مصطفیٰ سے منور فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے۔